مگر گاندھی خاندان کے اشارے کے بغیر منہ نہیں کھولنا. لیکن مجلس آپ کی نمائندگی کرتی ہے، بے باکی سے کرتی ہے، بے خوف ہو کے کرتی ہے، جرأت کے ساتھ کرتی ہے، پوری ہمت کے ساتھ کرتی ہے، اور یہ سوچ کر کرتی ہے کہ یہ ہماری جماعت ہے اور ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلے ہم اپنوں کی آواز کو بلند کریں، اپنوں کے حق میں رہیں، اپنوں کی لڑائی لڑیں. آج ملک میں بے شمار آوازیں، لیکن ہماری آواز کہاں ہے؟ اس سیاسی شور شرابے میں ہماری آواز بہت ہی کم سنائی دیتی. اس بات کو سمجھیے، اس بات کو غور کریے. اگر آج جو لوگ مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کرتے ہیں، میں ان سے بڑے ہی ادب، بڑے ہی احترام اور بہت ہی التجا کے ساتھ ایک ہی بات کہوں گا. تھوڑی دیر کے لیے اسمبلی میں اکبر الدین اویسی کی آواز نہیں ہے سمجھ لو، مجلس کی آواز نہیں ہے سمجھ لو، تو پھر کیا اسمبلی میں ہماری آواز کوئی اور ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے سرکار، کوئی نہیں آپ کے سوا سرکار. کوئی ہماری پکار ہے؟ آج میرے پاس پورے تفصیلات اسمبلی کی ہی بات کروں گا. یہ 5 برس 18 سے لے کے 23 تک مجلس تو بے شمار کوشچن اٹھائی. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 5 برس میں BRS بھارت راشٹر سمیتی جس کی حکومت ہے، اقلیتوں کے کتنے سوال اٹھائے؟ صرف 5. کتنے؟ صرف 5. اور یہ کانگریس 5 برس میں مسلمانوں کا ایک بھی سوال نہیں اٹھایا، ایک بھی نہیں. جب تم ایک سوال نہیں اٹھا سکتے تو پھر ایک اور بھی منگنے کا حق تم کو نہیں ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اس بات کو سمجھو. میرے پاس پورا اعداد و شمار ہے. خرید یہاں ہے پورا 2019 میں پہلا سیشن ہوا اسمبلی، 18 سے لے کر 23 تک کانگریس حکومت نے کتنے گھنٹے بات کی؟ کتنے گھنٹے؟ 12 گھنٹے 12 منٹ. اور مجلس اتحاد المسلمین 11 گھنٹے بات کری. 11 گھنٹے میں ہم کس کی بات کرتے ہیں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے. مگر انہوں نے 12 گھنٹے میں کس کی بات کی؟ کیا آپ کی بات کی؟ کیا آپ کے مسائل پہ بولا؟ کیا آپ کی پسماندگی پہ بولا؟ کیا آپ کے ابتر حالات پہ بولا؟ نہیں. یہ کوشچن ہے. TRS میں نے 5 کہا تھا، TRS نے 6 کوشچن اٹھائے اور کانگریس کا ایک بھی کوشچن نہیں. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ آج ہر کسی کو ہمارا ووٹ ہونا ہے، لیکن کسی کو ہماری قیادت نہیں ہونا ہے. چاہے BRS ہو، چاہے TDP ہو،
چاہے کانگریس ہو، ان کو مسلمان کا ووٹ ہونا لیکن مسلمانوں کی خیانت نہیں ہونا، مسلمانوں کی اپنی آواز نہیں ہونا، مسلمانوں کی اپنی جماعت نہیں ہونا، مسلمانوں کا اتحاد نہیں ہونا۔ خدا را اس بات کو سمجھو، خدا را اس بات کو سمجھو۔ آج یہ لوگ صرف ہمارے ووٹ کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا کیا؟ مجلس پر الزام، مجلس ایسا کری، مجلس ویسا کری، مجلس کچھ نہیں کری۔ ارے بھائی، 119 کی اسمبلی میں 9 پہ لڑ رہی ہے، 110 تو ہے نا، 110 تو ہے نا۔ راؤ کے لیے 110 ہے، ریڈی کے لیے 110 ہے، ویلما کے لیے 110 ہے، کاپو کے لیے 110 ہے، ارے بہوجن کے لیے 110 ہے، ہر ایک کے لیے ہے۔ جس کو لڑنا ہے لڑ لو، جس کو جیتنا ہے جیت لو، مگر ہم 9 پہ ہیں تو ہم برداشت نہیں۔ آپ غور کرو، 9 لڑ رہے تو برداشت نہیں، کہیں گئے تو بھی برداشت نہیں، نہیں گئے تو بھی برداشت نہیں۔ آپ بتاؤ، گئے تو بولتے ہیں کہ کیوں گئے، نہیں گئے تو بولتے کیوں نہیں گئے۔ ارے سوال تم ہی کرتے ہو، فیصلہ پہلے یہ کر لو، جانے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے، یا نہیں جانے میں فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ بس تنقید کرنا ہے، الزام لگانا ہے، تو ایسا کرے تو بھی چین نہیں، ویسا کرے تو بھی چین نہیں۔ اب پوچھتے ہیں آپ 9 کیوں لڑے؟ اگر 9 کی جگہ 90 لڑتے تو کیا جب چین ملتا ہے ان کو؟ ملتا؟ اس وقت کیا بولتے؟ 90 کیوں لڑے؟ اب 9 لڑے تو بول رہے 9 کیوں لڑے؟ ارے ادھر بھی چین نہیں، ادھر بھی چین نہیں۔ تو میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ ہر کسی کے لیے ایک کام مقرر کرتا ہے، باصلاحیت بناتا ہے، اس کو قابلیت دیتا ہے، اور قابلیت کے ساتھ اس کو اس منصب پہ فائز بھی کر دیتا ہے، اور منصب پہ فائز کرنے کے بعد خود بخود منصب کی ذمہ داریاں بھی سکھا دیتا ہے، منصب کی مجبوریاں بھی بتا دیتا ہے، منصب کی سختیوں کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ڈیکن سویٹس اینڈ بیکرز ہے، اب یہ سویٹس اور بیکری آئٹمز میں ایکسپرٹ ہے، دکان کھولے تو حالات اور اللہ سکھا دیا کون سی چیز اچھی بنانا، کیسی بنانا، کیا بنانا، کیسا کاروبار کرنا۔ اب اگر آگے دیکھیں گے تو ڈاکٹر کا ایک کلینک نظر آئے گی، علم حاصل کیا، قابل بنا، ڈگری حاصل کی، وائٹ کوٹ ملا، اور اس کے بعد علاج کرتے کرتے اچھا ڈاکٹر ہو گیا، کھانسی کو یہ گولی، بخار کو یہ گولی، دم چڑھ رہا تو یہ گولی، کمزوری تو یہ گولی، طاقت یہ گولی، ڈاکٹر کا بات صحیح ہے، صحیح ہے۔ وکیل محنت کیا، کوشش کیا، وکیل بن گیا، مقدمے لڑتا ہے، بے قصور کو رہا کرواتا ہے، جج کے سامنے دلائل رکھتا ہے، ثبوت رکھتا ہے، بحث کے ذریعے اپنے موکل کو جیت دلاتا ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب اگر وکیل کا چھپا ڈاکٹر پہن لے، ڈاکٹر کا کوٹ وکیل پہن لے، تو نہ بیمار کی بیماری ہی دور ہوگی، نہ ہی ایک موکل کا مقدمہ ہی کامیاب ہوگا۔ اب یہاں بیکری والے صاحب ہیں، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں،
डबल रोटी बनाना मालूम, बिस्किट बनाना मालूम, चुड़वा बनाना मालूम, हर एक चीज मालूम, और उसके बाद बेच रहे हैं। अब मैं बोलूंगा नहीं मौलवी साहब, आप वहां से यहाँ आ जाओ, मैं वहां जाके डबल रोटी बनाता हूँ और मैं जाके चुड़वा बनाऊंगा, ना डबल रोटी बनेगी ना चुड़वा ही होगा, ना वो यहाँ खड़े रहेंगे तो आप ऐसे थाली भी नहीं बजाएंगे। तो मैं यही बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं, जिसका काम वो जाने। इमाम साहब है मस्जिद में तो इमामत उनकी जिम्मेदारी, खायद है तो खयादत उनकी जिम्मेदारी, अमीर है तो अमीर की जिम्मेदारी। हदीस है कि अगर सफर पे निकल रहे हो, 3 लोग हो, तो 3 में से एक को अपने सफर का अमीर बना लो और अमीर के हर फैसले को सुनते हुए अपने सफर को तय करो। क्या गलत है? सही है। और आज मजलिस अगर कोई फैसला लेती है तो मजलिस की क़यादत को अल्लाह ने मुंतखब किया। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मजलिस की ताकत, मजलिस की ये क़ुव्वत, मजलिस की ये मोहब्बत को मैंने पैदा किया, नहीं। अल्लाह राजी था, अल्लाह करना चाहता था, इसलिए अल्लाह ने आपके दिलों में मोहब्बत को डाला, आपको मजलिस से वाबस्ता किया और मजलिस से इत्तेहाद मुस्लिमीन को इतना मजबूत व ताकतवर बनाया, जिसका काम वो जाने। हमारे कौम का सबसे बड़ा अलमिया अगर कुछ है तो वो ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ क्या लिया, थोड़ा बहुत नॉलेज क्या आ गई, थोड़ी बहुत अक्ल क्या आ गई, थोड़ा बहुत कामयाब क्या हो गया जिंदगी में, तो वो समझता है कि अब मैं हर फन मौला हो गया। तो सबसे पहले क्या बोलता है? नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना, वैसा नहीं, वैसा करना। मेडिकल कॉलेज बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, MBA बनाए, MCA बनाए, फार्मेसी बनाए, आर्किटेक्चर बनाए, BSc नर्सिंग बनाए, फिजियोथेरेपी बनाए, OSC हॉस्पिटल बनाए, असरा बनाए, तो क्या बोले? नहीं वो तो हो गया, बुनियादी तालीम पे क्या करे? वो भी बोले ये करे तो भी चैन नहीं। चलो वो हो गया, अब वहां इमारत खड़ी है, बुनियादी तालीम भी हो गया, रोजगार का इंतजाम भी हो गया, असेंबली में लड़कर हुकूक को हासिल भी कर रहे हैं, हो गया। कल तक लोग बोलते थे मजलिस पुल के इस पार की जमात है, अब मजलिस सारे हिंदुस्तान में जा रही है। पहले बोलते थे अरे मजलिस बाहर ही नहीं जाती पुल से, नए पुल को पार ही नहीं करती, अब नए पुल को पार करे तो क्यों जा रहे? नहीं करे तो नहीं करे, करे तो करे। अरे आप बताओ कि आखिर हम करें तो क्या करें? आप बताओ। अजीब है, करते तो कुछ नहीं, लेकिन करने वालों पर तनकीद करना, शाम होते 1, 2, 4 बेकार हाबिल पढ़े लिखे जाहिल लोग कहूंगा, पढ़ने लिखने के बाद भी जहालत नहीं गई, हर एक के काम में मदाखलत। आज यही वजह है कि कौम आज पसमानदा है, यही वजह है कि हम पिछड़े हुए, यही वजह है कि हम पीछे हैं। अरे आप गौर करो, क्या हमारी आबादी क्या कम है? फिर क्या बात है कि हम इस मुल्क के तरक्की के हिस्सेदार नहीं बन रहे, इस मुल्क के खुशहाली के हिस्सेदार नहीं।
کیا بات ہے کہ ہمارے بچے اس ملک کے خوشحالی کے حصے دار نہیں بن سکتے؟ غیروں پہ تنقید کرنے کے بجائے پہلے ہم کو اپنے گریبانوں میں جھانک کر دے. اکبر الدین اویسی نے اپنے زندگی کے 35 سال سیاسی زندگی کے، میں 17-18 سال کی عمر سے سرگرم ہوں. یہاں بیٹھے اقبال صاحب جانتے ہیں میں MLA بننے سے پہلے یہاں ان گلیوں میں گھومتا تھا. 1989 میں سالار کے پارلیمنٹ کا الیکشن ایجنٹ تھا جب میری عمر 18 برس تھی. 14 برس کی عمر سے تقریر کر رہا ہوں. 35 برس کی سیاسی زندگی کا تجربہ ہے تو 25 برس میں انتخابی سیاسی زندگی کا تجربہ ہے. اور میرے سارے سیاسی تجربے کی اگر کوئی نچوڑ ہے تو وہ یہ ہے کہ اگر تم اپنی قوم کو آگے لانا چاہتے ہو، اپنے قوم کو ترقی یافتہ بنانا چاہتے ہو، تم اپنی قوم کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہو تو کچھ نہیں، سب سے پہلے اگر کچھ کرنا ہے تو علم کا کام کرو، علم کی میدان کا کام کرو. علم پھیلاؤ، علم کی روشنیوں سے اندھیروں کو بجھاؤ. علم آ گیا جہالت دور ہو جائے گی. علم آ گیا سوچ بدل جائے گی. علم آ جائے گا سمجھ بدل جائے گی. علم آ جائے گا جہالت کا خاتمہ ہوگا. علم آئے گا تو اندھیرے ہٹ جائیں گے، نئے اجالے آ جائیں گے. علم آ جائے گا تو ناکامی کامیابی میں بدل جائے گا. اس لیے اگر آج میں تعلیم کے میدان میں کام کر رہا ہوں تو میرا کام نہ صرف اللہ نے قبول کیا بلکہ الحمدللہ چندرائن گٹے کی عوام نے بھی تعلیم کے میدان کے میرے کام کو قبول کیا. کہ آج 15,000 بچوں کے تعلیم کا انتظام سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے نام 15,000 بچے مفت تعلیم. ارے پڑوسی کا کوئی خیال نہیں کرتا، بھائی کا خیال کوئی نہیں کرتا، ایک دوسرے کا نہیں، لیکن اکبر اویسی 15,000 بچوں کے تعلیم کا خیال کر کر تعلیم کا انتظام کیا ہے. اور اس 15,000 میں 500 یتیم بچے ہیں. ان یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ ہے. 200 بچے ایسے ہیں جن کے والدین، والد یا والدہ، ان میں سے ایک کو سیریس النس ہے یا کینسر ہے یا کڈنیز خراب ہے یا لیور خراب ہے. تھوڑے ہی دن میں یا ماں یا باپ کا انتقال ہو جائے گا. ویسے 200 بچے ہیں اور 200 بچے ایسے ہیں جن کے والدہ کو ان کے والد نے چھوڑ دیا. کیسے 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 چیزوں کو میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں. ایک دن اسکول میں گیا، حافظ بابا نگر کے اسکول میں گیا. لنچ کا ٹائم، سارے بچے اپنے اپنے ڈبوں کو کھول کر کھانا کھا رہے ہیں. ایک بچی ہے کہ وہ کھانا نہیں کھا رہی. میں نے پوچھا بی بی آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ آپ کا ڈبہ کھولو، آپ بھی کھاؤ. تو نہیں اکبر سر نہیں، میں بعد میں کھاتی ہوں. تو پھر میں پھر کر آیا اور دیکھا تو پھر وہ بچی خاموش ہے. میں نے پھر سے کہا اس بچی سے بی بی اپنا ٹفن کھولو، تو وہ بچی نہیں کھولی. تو پھر سے میں اصرار کیا تو وہ رونے لگی. میں نے اس کے آنسوؤں کو پوچھا اور کہا کہ ڈبہ کہاں ہے؟ تو وہ ڈبہ مجھے دیتی ہے. تو وہ ڈبہ کھولنے پر اس ڈبے میں کچھ نہیں تھا. تو وہ بچی کہتی ہے اکبر سر میرے والد کو بہت بخار ہے، بیمار ہے، 8 دن سے کام کو نہیں گئے، اس لیے گھر میں کھانا نہیں ہے. تو میری ماں آج مجھے بغیر ٹفن بنے کے اسکول کو بھیجی.
ارے وہ دیکھ کر یہ آنکھیں بھر آئی. تعلیم کا انتظام تو ہو گیا. اکبر اویسی اب ان بچوں کے کھانے کا بھی انتظام کر. انشاءاللہ تعالی کام کر رہا ہوں. بہت جلد ان 15,000 بچوں کو 3 ٹائم کا نہیں تو کم از کم 1 ٹائم کا کھانا کھلاؤں گا. کھانا نہیں کھلا سکا تو کم از کم 1 ماؤس کھلاؤں گا. 1 ماؤس نہیں کھلا سکا تو کم از کم 1 کھجور کھلاؤں گا اپنے بچوں کو. کھجور نہیں تو کم از کم 1 انڈا تو بھی کھلاؤں گا. ارے میری نیت ہے. ارے آج یہ کام ہو رہا. نیٹ کی فری, ایم سیٹ کی فری, آئی سیٹ کی فری, ناٹا کی فری, لا سیٹ کی فری, انٹرمیڈیٹ کی ٹیوشن فری, 10th کی ٹیوشن فری. یہ تو حبیب نگر ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو شام میں آ کر دیکھ لو. یہ آگے کے اسکول کی گلیوں کے پاس پورے موٹر سائیکلاں رہتے ہیں. جام ہو جاتا ہے جب اسکول چھٹتا ہے, جب کالج 8:30 بجے بچے اور بچیاں جب یہاں سے جاتی ہیں. ارے آپ غور کرو. آپ کہیں گے کہ اکبر اویسی تم نے اپنی جیب سے کیا, تو میرے بھائی میری زندگی کی سیاسی زندگی کی کامیابیوں میں سے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ ایوان اسمبلی میں بھی ہم نے آپ کے اس ایم ایل اے نے لڑ کر پری میٹرک, پوسٹ میٹرک, ایم ٹی ایف, آر ٹی ایف, اوورسیز اور تمریز اسکول, یہ سارے چیزوں کو حاصل کیا. آج میرے پاس تفصیل ہے. ہر جلسے میں کہہ رہا ہوں, سب کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور رکھ رہا ہوں کہ مائنورٹی کا بجٹ 2004 میں جب میں مجلس کا فلور لیڈر بنا تو 16 کروڑ تھا. آج 2200 کروڑ. 2200 کروڑ. نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم تفصیلات پہ روشنی ڈالیں گے تو ہم کو ملے گا. وہ کاغذ ذرا دیجیے کہ 9.5 سال میں صرف تعلیم پر 6,000 کروڑ روپیہ صرف ہوا ہے. کتنا؟ 6,000. کس نے خرچ کیا؟ 5,834. جو لوگ پوچھتے ہیں مجلس نے کیا کیا, سنو. پوسٹ میٹرک پر 474 کروڑ 14,27,714 مسلمان بچے اور بچوں کو اسکالرشپ ملی. پوسٹ میٹرک کی ری-ایمبرسمنٹ آف ٹیوشن 1,748 کروڑ روپیہ صرف ہوا. کتنا؟ 1,748. کتنے مسلم بچے اور بچوں کو ملا؟ 10,01,561. پری میٹرک اسکالرشپ 21 کروڑ. کتنے مسلم بچوں کو؟ 87,225. سی ایم اوورسیز میں 492 بچے لندن, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ 20 لاکھ روپے لے کر چلے گئے. کتنے؟ 3,224. تمریز کے 204 اسکول, پورے 204 کو جونیئر کالج بنا دیا گیا. جونیئر کالج کے بعد میں ڈگری کالج بھی بن رہے ہیں. کون بنا رہا ہے؟ مجلس بنا رہی ہے. سی ڈی ایم پر 14 کروڑ, قریب 50,000 بچے استفادہ اٹھائے. سول سروسز گروپ 1 گروپ 2 کے کوچنگ کے کلاسز جو پورے تھے اس پہ 17 کروڑ. تو جملہ 27,08,693 مسلم بچوں کو تعلیم کے میدان میں 5,834 کروڑ روپیہ صرف ہوا. کیا یہ کام معمولی ہے؟ لوگوں کو تو صرف
یہی پسند آتا ہے. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے اکبر بھائی آخری جلسہ ہے, ہم تو سوچ کے آئے تھے کہ آپ چائے 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 کا پانی, چائے کی پتی, چائے کا چولہا, چائے چائے ہو گئی. نہیں, اکبر الدین اویسی وہ بھی بول سکتا ہے, لیکن آج میں یہ بتانے آیا ہوں کہ یہ کام کس نے کیا, کس سے اللہ نے کروایا, کس کو اللہ نے اس منصب پہ فائز کیا. الحمدللہ یہ کام چندرائن گٹے کے مسلمانوں کے اس خدمت گزار, اس خادم کو اللہ نے موقع دیا کہ یہ کام کروا سکے. یہ ہے کام, یہ ہے شادی مبارک پر 2338, 2,76,000, پھر 1 لاکھ. بہرحال بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں. آپ بولیں گے اکبر صاحب آپ یہ کام کرائیں. میرے بھائی ایک چیز یاد رکھو, باپ کو جو باپ نہیں بولتے ہیں وہ ہم کو ابا بولتے ہیں. کیوں کیوں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا اتحاد ہے, آپ کی وابستگی ہے, آپ کی دعائیں ہیں, اور آپ کے اتحاد کی طاقت اس کمزور ناتوان اکبر الدین اویسی کے ساتھ ہے. اس لیے جو باپ کو باپ نہیں بولتے وہ ہم کو ابا بولنے پہ مجبور ہے. ہر ایک سے کام کروایا, ریڈی سے بھی کروایا, راؤ سے بھی کروایا, KCR سے بھی کروایا. تو آپ بولیں گے کہ کیسا کروائے, کیسا کروائے؟ ارے مثال دے رہا ہوں, کھل کے نہیں بول رہا ہوں, سمجھ جانا, سمجھیں گے نا. ایک سپیرا ہوتا نا, بین بجاتا ہے نا, بجاتے ہی پورے سانپ بلوں میں سے نکلتے ہیں اور بین پہ کیسا ناچتے ہیں. بین بج رہی ہے, سانپ ناچ رہے ہیں, وہی سپیرے کا نام اکبر الدین اویسی ہے. جب تقریر کرتا ہے تو ایسا بجاتا ہے کہ چھوٹے بڑے دو منہ کے سانپ, یہ سانپ وہ سانپ, اژدہا وہ ناچ, ہر سانپ ہماری بین پر ہماری آواز پہ ناچتا ہے اور ڈرتا ہے کہ یہ سپیرا دوسرے سپیروں کی طرح نہیں, بین بند ہوئی سانپ ڈستا ہے, لیکن یہ سپیرا بین بجاتے بجاتے بھی ڈس سکتا ہے. یہی ہے. خدا را سمجھو, بات کو میری سمجھو. آج ہمارے اس اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھو کیا حال ہے ملک کا. گھر واپسی, لو جہاد, پیر بین, اذان میں بین, مسجد کے باہر نماز نہیں پڑھنا, پارک میں نہیں پڑھنا, شاپنگ مال میں نہیں پڑھنا, پھر بیف کے نام پہ بازاروں میں مار دیا جا رہا ہے, حجاب کے نام پر بچیوں کو تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے, حلال کا لیبل ہے تو بازار سے اٹھا لیا جا رہا ہے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ حیدرآباد کا نام بدل لیں گے. حیدرآباد میں چوری ہوتی ہے لائٹ کی, پانی کی. آپ غور کرو, ارے میرے بھائی خدا را غور کرو, نفرت ہے تو کس سے؟ میں نے ایک الیکٹرانک سٹی اور IT کا ہب منظور کروایا. کہاں پر؟ مہیشورم میں. کہاں پر؟ مہیشورم. حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی کے وقت کے آریزی پر چیف منسٹر اسمبلی میں اٹھ کے بولے اکبر بھائی آپ بول رہے ہیں بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی پہ ہم برابر وہاں پہ ایک IT کا ہب لائیں گے, مسلمانوں کو فائدہ ہوگا, مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. مطلب یہ نہیں ہے
کہ صرف مسلمان ہی کا فائدہ ہوگا. میرا اسکول ہے، میرے اسکول میں، میرے کالج میں مسلمان زیادہ ہیں لیکن کچھ ہندو بھی آتے ہیں. کیا ہم ان کو ہٹا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کو نہیں پڑھا رہے ہیں؟ سلیم بیگ صاحب، ہم نے رکشاپورم کی ایک بچی کو انعام بھی دیا 10th میں. اب ہماری انٹرمیڈیٹ میں بھی ایک بچی غیر مسلم، میں نے اس بچی سے پوچھا جا کر، my little daughter, my little sister, are you happy in this college? تو وہ بچی بولی، اکبر سر I am very happy, I feel secure, I feel safe and best of the education is being provided to me. Thank you sir. ہمارا دل دیکھو کتنا بڑا ہے. ارے ایک نہیں 100 ہندو بچے بچیاں بھی آئیں گی تو اکبر الدین اویسی کا دل دارالسلام کے دروازے، اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے ہیں. کیونکہ اگر ترقی آنا ہے تو صرف مسلمانوں کی ترقی ہو گئی تو پرانے شہر کی ترقی نہیں ہوگی. پرانے شہر کی ترقی چند نارائن گڈے کی خوشحالی میں اکبر الدین اویسی مسلمان کو جوڑے گا، ہندو کو جوڑے گا، سکھ کو جوڑے گا، عیسائی کو جوڑے گا، سب کو جوڑے گا اور سب کو لے کر چلے گا. مگر یہ کل کا چائے والا آج کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ مسلم آئی ٹی. آپ دیکھو کتنا تنگ نظر ہے، کتنی تنگ نظری. پرانے شہر میں آئی ٹی نہیں آیا تو اپیزمنٹ. پرانے شہر میں اسٹیڈیم آیا اپیزمنٹ. پرانے شہر میں دواخانہ آیا اپیزمنٹ. پرانے شہر میں بچوں کے اسکول بنے اپیزمنٹ. پرانے شہر میں کچھ آیا اپیزمنٹ. خوشنودی مسلمانوں، آپ غور کرو کیا ظلم ہے اور اس ظلم پہ آواز کون اٹھا رہے ہیں؟ کون اٹھا رہے ہیں اس ظلم پر؟ ایوان پارلیمنٹ میں تنہا کھڑا ہو کر ان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے کا نام کوئی اور نہیں، آپ کا، ہمارا ہر دل عزیز قائد نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی ہے. اور اسمبلی میں ہم کھڑے رہتے سی اے این آر سی پر. ہندوستان بھر میں فائرنگ ہوئی، ہندوستان بھر میں احتجاج ہوا، لوگ روڈوں پہ تھے. حیدرآباد میں ارے یہاں پہ اتحاد ہے، قیادت ہے، جماعت ہے اور سنگ پریوار آر ایس ایس والوں کا جواب ہے اکبر الدین اویسی اسمبلی میں. اس لیے ہم کو روڈ پر آنا نہیں پڑا. سی اے این آر سی پر مباحث ہوا، بحث ہوا، قرارداد منظور ہوئی اور اعلان ہوا کہ تلنگانہ میں سی اے این آر سی نہیں ہوگا. کیا یہ کامیابی نہیں؟ آپ غور کرو کیا قصور تھا، کیا قصور تھا وہ ٹرین میں سفر کرنے والے اس معصوم کا؟ قصور یہی تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان تھا. کیا گستاخی تھی؟ کوئی گستاخی نہیں، بس صرف یہ چہرے پہ داڑھی تھی، سر پہ ٹوپی تھی تو گولیاں مار دی گئی. تو ماری ہوئی گولیوں پر آواز کس نے اٹھائی؟ اس بیوہ کو نوکری کس نے دلائی؟ ان بچوں کو پیسہ کس نے دلایا؟ اس بیوہ کو 2 بیڈ روم کا فلیٹ کس نے دلایا؟ مجلس نے. ارے میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو، کیا یہاں لنچنگ ہے؟
کیا یہاں پہ حجاب پہ کے نام پہ بچیوں کو روکا جا رہا ہے؟ کیا یہاں پہ مکہ مسجد کے باہر صفوں کو بننے سے روکا جا رہا ہے؟ کیا باغام کی مسجد کے باہر بھی جب مصلی آ جاتے ہیں تو ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے؟ کیا باغام میں جانماز بچھا کر اگر کوئی نماز پڑھ لے تو اس کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ کیا دکانوں میں حلال ہے تو وہ حلال کے سامان کو ضبط کیا جا رہا ہے؟ کیا بیف بین کے نام پر لنچنگ کی جا رہی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر جو لوگ پوچھتے ہیں مجلس کیا کری، ارے دیوانو یہی تو مجلس کا کام ہے، یہی تو مجلس کی کامیابی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ مجلس نے کیا کیا، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حیدرآباد کا نام بدلیں گے، ارے کوئی نہیں بدل سکتا حیدرآباد کا نام۔ حیدرآباد تھا، حیدرآباد ہے اور حیدرآباد ہی رہے گا۔ بدل دیں گے، مذاق ہے، دل لگی ہے، نام بدل دیں گے۔ یہاں چورا رہ رہے، لائٹ کا بل برابر نہیں آتا، میں نے اسمبلی میں یہ بھی صاف کر دیا۔ اب اگر کوئی بولے گا تو میں اس کے خلاف کمپلین کروں گا، کیس بک کراؤں گا۔ یہاں چور نہیں رہتے، ایماندار ہے۔ اسمبلی میں بول دیا گیا، اسمبلی میں منسٹر نے جواب دیا، کہا کہ 100% پاور سپلائی جو ہو رہی ہے، 95% بلز آ رہے ہیں، 5% وہ لیکیجز کا پلفریج ہے، لیکن وہ چوری نہیں ہے۔ جواب لا لیے نا، آرام سے جواب ہے نا مجلس، ہے نا مجلس، ہے نا مجلس، ہے نا، آرام سے، اطمینان سے۔ مجلس کیا کرے تو کیا بولوں، بولو آپ، لیکن ہم کو چور بولنے والوں، کبھی چائے والے بن جاتے ہو تو کبھی چوکیدار بن جاتے ہو، کبھی چائے کی بات کرتے ہو کہ منڈی پہ چائے بیچتا تھا، کبھی کڑک چائے، نرم چائے، ٹھنڈی چائے، گرم چائے، چائے ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا بولے، چوکیدار بن گئے۔ شاید RSS والے اچھی سیٹی نہیں دیے، RSS ڈنڈا بھی اچھا نہیں دی۔ چائنا اندر آ رہا ہے، ڈنڈا ہل رہا ہی نہیں۔ چائنا اندر آتے جا رہا ہے، ڈنڈا اندر ہی ہے۔ ارے بتاؤ، آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم چور ہیں، تو سنو، کل کے چائے والے، آج کے وزیر اعظم، کل کے چوکیدار، آنے والے کل کے کیا ہے، وہ تھوڑے دن میں بولتے ہیں۔ سنیے، ہم چور، وجے مالیا 7,505 کروڑ روپیہ لے کر بھاگ گیا، چوکیدار سوتا رہا۔ مہل چوکسی 7,080 کروڑ 2081 میں لے کے بھاگ گیا۔ جتن مہتا 6,580 کروڑ لے کر بھاگ گیا۔ نیرو موڈی 6,498 کروڑ لے کر بھاگ گیا۔ نتن سندیسرا، چیتن سندیسرا 5,383 کروڑ لے کر بھاگ گئے۔ کملیش پاریک اور امیش پاریک، نیلیش پاریک 2,672 کروڑ روپیہ لے کر بھاگ گئے۔ للت مودی 1,700 کروڑ لے کر بھاگ گیا۔ ریتیش جین 1,421 کروڑ لے کے بھاگ گیا۔ راجیو گوئل، الکا گوئل 157 کروڑ لے کر بھاگ گیا۔ آشیش جوبن پترا 770 کروڑ روپیہ لے کر آ گیا۔ 40,000 کروڑ روپیہ لے کر چلے گئے۔ 15 لاکھ دینے والے 40,000 کروڑ یہ۔ اب نیا کیا ہے معلوم؟ اب ایک آئی تھی محترمہ، ایک محترمہ آئی، شاید آج بھی ہے، شاید محترمہ واٹر
مسز واڈرا، وہی نام ہے نا مسز واڈرا، بول رہے ہیں کیا نام؟ پرینکا واڈرا. پرینکا واڈرا. اب اتنے لوگ آ رہے ہیں حیدرآباد کے، سب کا نام کیسا یاد؟ اب میری بھی عمر ہو گئی، اب ناٹو ناٹو تو میں نہیں کھیل تو کیسے یاد رکھوں گا؟ اب بول رہے ہیں تقریر میں کہ مجلس ناٹو ناٹو کھیل رہی ہے. ارے یہ کیا ہے پھر؟ یہ کون سا کھیل ہے؟ یہ کون سا کھیل ہے؟ 40,000 کروڑ روپیہ لے کر ملک سے فرار ہو گئے اور آپ لوگ ایک لفظ نہیں بولتے. چلو یہ چھوڑو، سنو آیوشمان بھارت کا اسکیم، دوارکا ایکسپریس وے CAG رپورٹ. 250 کروڑ کا بل دی ہے کون؟ مودی سرکار. اور CAG بول رہی 250 میں نہیں، یہ صرف 18 کروڑ میں 1 کلومیٹر بنی. کتنا بڑا گھپلہ ہے. دیکھو اصل بنی 18 میں، بل دے رہے 250. ہائی وے پروجیکٹ بھارت مالا ووجنا، پائی ووجنا 75 کلومیٹر روڈ، اس میں بھی ان کا کلیم، ان کا بل کتنے کا گیا؟ 25 کروڑ. بنی کتنے میں؟ 15 کروڑ. اور پھر بہت سارے ہیں میرے پاس، وقت نہیں ہے، نہیں تو پھر کوئی چل کے آ جائے گا. ارے بھائی آپ بولو، میں تقریر کر رہا ہوں نا. آپ میرے کو سن رہے ہیں نا؟ توجہ میں ہے نا؟ مزہ آ رہا نا؟ زبردست ہے نا؟ آپ کی ہماری گفتگو ہے نا؟ اب سوال ہے تو جاؤ ہی بولوں گا نا، یعنی آئیے تشریف لائیے بیٹھے بولوں گا. کیا میں تشریف لاؤ بیٹھو بولے بیٹھا ہوں؟ ارے جیسا بھی جو بھی کرا بہت کم کرا. میرا حق ہے، میں بول سکتا ہوں. 10 بجے تک پرمیشن ہے، کوئی آ کر میری میٹنگ کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا، ہلچل پیدا نہیں کر سکتا. میں اپنی عوام سے مخاطب ہوں، وقت کے دائرے میں ہوں، پرمیشن کے ساتھ ہوں. مودی تقریر کر رہے، پولیس والا گھس کے آ گیا تو میڈیا والوں یہی بولیں گے، پہلے بولیں گے ہاؤ ڈیڈ ہی کم، وائی ڈیڈ ہی کم، ہی شوڈنٹ کم. ہمیں تو نہیں، ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے میرے بھائی، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. بس یہی کہوں گا کہ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھا، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے، آپ کی محنت، آپ کی دعائیں، آپ کی کوششوں سے بنی جماعت ہے. اور مجلس کی طاقت آپ کی طاقت ہے، مجلس کی کمزوری آپ کی کمزوری ہے. دشمن پورے سر و سامان کے ساتھ آ رہا ہے ہم کو تباہ کرنے کے لیے. خدا منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. ابھی 5 منٹ باقی ہے. میں جب بولا جب 5 منٹ باقی تھے، اب بول رہا ہوں تو 6 منٹ باقی ہے. ہر منٹ کا 5 منٹ 4 منٹ 1 منٹ، ہر منٹ کا اکبر الدین اویسی سے کچھ نہ کچھ تو رہا ہی ہے ہی. بہرحال آپ تمام سے ادب درخواست کرتا ہوں کہ 30 تاریخ کے دن مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے. اللہ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ
اس ملک میں تیرے حبیب کے امتیوں کے لیے ایک جدوجہد کر رہے ہیں مولا، ہماری اس محنتوں کی لاج رکھ۔ اے اللہ بغیر سر و سامانی کے عالم میں ہے مولا، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مولا، ہم تیرے نام لیوا ہے مولا، ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ ہم کو حجاب کے نام پر تعلیم سے محروم رکھا جا رہا ہے مولا، اور اس محرومی پر لڑنے والی جماعت مجلس ہے مولا، تو مجلس کی لاج رکھ۔ اے اللہ بیف کے نام پہ ہم کو لوچا جا رہا ہے مولا، تو ہماری زندگیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اذان کو بند کرنے، نماز پر پابندی لا رہے ہیں اور شریعت پر مداخلت کر رہے ہیں طلاق ثلاثہ کے ذریعے، مولا تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو شریعت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے آبروؤں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تجھے واسطہ تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولا تجھے واسطہ شہداء کربلا کا، اے اللہ تجھے واسطہ خلفائے راشدین کا، اے اللہ تجھے واسطہ اولیاء اللہ کا۔ اے اللہ سب کچھ لٹ گیا ہمارا مولا، ہماری سب کچھ لٹ گیا۔ اے اللہ تخت لٹا، تاج لٹا، عصمت لٹی، آبرو لٹی، کھیتیاں لٹی، ہماری عصمتیں لٹی، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہو گئی مولا۔ سب لٹنے کے بعد ایک چھوٹا سا دیا ہے اور ایک شمع ہے جو جل رہا ہے مولا، یہ مجلس اتحاد المسلمین ہے اور یہ مسلمانوں کا اتحاد ہے مولا، تو اس اتحاد کی حفاظت فرما۔ اللہ تو مجلس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مجلس کے سارے امیدواروں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے ہندوستان کے سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ہندوستان میں ہندو اور مسلمان، سکھ عیسائی کو سب کو ایک ساتھ مل کر محبت کے ساتھ رہنے کی ہدایت وہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہندو اور مسلمان کو بانٹ کر اقتدار حاصل کر کر خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں، اے مولا ان کو شکست دے، ان کو ناکام بنا، ان کو شکست دے۔ اے اللہ ہم تیرے نام لیوا ہے مولا، ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، ہمارے بچے امتحانات لکھ رہے ہیں ان کو کامیابی عطا فرما، ہماری بچیاں جن کی شادی نہیں ان کی شادیاں کر رہے ہیں، مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، پتنگ کو پتنگ کو پتنگ کو پتنگ پھیلی ہوئی ہے بس خالی۔ رکو